السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ مرکز اسلام، مرکز ایمان، وفاق اسلام، کربلائے معلیٰ۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی خداوند متعال کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی یعنی وفاق اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یقیناً کربلا مولا کی چاہت، طلب، لگن، شوق، جذبہ آپ سب کے دلوں میں فروتنی پیدا کیے ہوئے ہے، اور آپ سب یقیناً کربلا مولا کی محبت سے اپنے دلوں کے اندر گرمی ہے، مودت اہل بیت علیہ السلام حس کر رہے ہوں گے۔ آج 19 ذی القعدہ 1442 ہجری اور 30 جون 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 599 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ منقبت خان صدا حسین عباسی صاحب نوشہرو فیروز سندھ پاکستان سے، اور نوحہ منقبت خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام ظفر عباس خفی صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے، اور اگر خدا نے چاہا تو شاعر اہل بیت علیہ السلام سید کاظم عباس رضوی مہوا بہاول نگر راجیو گجرات انڈیا سے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند ساعتیں اور عنایت فرمائیں، اس کا اتنا ہی کم شکر ہے، کیونکہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ دوستان جو ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں یقیناً لائق تحسین ہے، کیونکہ محبت اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔ ہم کہیں پہ بھی رہتے ہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو یکجا کیے ہوئے ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ منقبت خان صدا حسین عباسی صاحب نوشہرو فیروز سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام پاک مدد۔ کربلا مولا بین الحرمین محبتوں کا مرکز، اہل بیت علیہ السلام سے مودت عطا کرنے کا بہترین موقع۔ یقیناً آپ کا دل خوش ہو رہا ہوگا، بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے بین الحرمین میں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا تاکہ مومنین آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں علی ولی اللہ والے منہ سے ولایت کا پھر نعرہ لگائیں، ہم میں علی ولی اللہ والے منہ سے ولایت کا پھر نعرہ لگائیں، ہم میں علی ولی اللہ والے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، خطبہ محمد کا یہ پڑھ کے سنائے، ہم نے علی ولی اللہ والے ولایت کا پھر نعرہ لگائیں، ہم میں علی ولی اللہ والے۔ اللہ کے گھر میں قبلہ بتوں کا تھا، اللہ کے گھر پر قبلہ بتوں کا تھا، لاتوں کو کعبے سے بھگائے، ہم میں علی ولی اللہ والے سبحان اللہ یت کا پھر نعرہ لگائے، واہ 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 واہ، علی ولی اللہ والے نو کے سفینے کو دیتا کنارہ ہے، نو کے سفینے کو دیتا کنارہ ہے، موسیٰ کو جو اپنا ایک جلوہ دکھائے، ولی اللہ والے منہ سے ولایت کا پھر نعرہ لگائیں، ولی اللہ والے ناشاد ہاتھوں میں پرچم ہو مہدی کے،
शाद हाथों में परचम हो मेहदी के, खुतबा मोहम्मद का ये पढ़ के सुनाए हमने अली उन वलीउल्लाह वाले। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। कोई और कलाम पढ़ना चाहेंगे? आपके पास वक्त है कुछ? वक्त तो है मगर ऐसा कोई अभी मौजूद नहीं कि मैं आपको सुना सकूं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इबादत है, आपने इबादत में शिरकत फरमाई, खुदावंद मुताला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें, ये ज़िक्र, ये मोहब्बत, ये मवद्दत हमेशा आम करते रहें। खुदावंद मुताल आपको अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी अशहदु अन्ना अलीयुम वलीउल्लाह पढ़ने वालों में माशूर फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ नूहा मनकबत खां, सदा हुसैन अब्बासी साहब, नौशहर फ़िरोज़, सिंध, पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। और ये प्रोग्राम आपका अपना ही प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ साथ हैं। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारी आवाज़ के साथ आपने पढ़ा, नेक्स्ट टाइम भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा कलाम आमादा करके रखिएगा उर्दू ज़बान में, ताकि मोमिनीन सब समझ सकें। क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि आप सिंधी ज़बान में ज़्यादा जानते हैं, उर्दू ज़बान के में अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। बहरहाल आपने अच्छा प्रोग्राम किया, मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएँ। हमारे मेहमान कुछ दोस्तान के यहाँ वक्त अज़ान होता है और जिसकी वजह से वो हमारे से कभी कभार उज़्र खाही कर लेते हैं। दोस्तान, हमारे यहाँ 3 मेहमान होते हैं हर रोज़। आपके यहाँ अगर वक्त अज़ान हो जाता है 7:30 बजे, मसलन इंडिया के अंदर अगर किसी इलाके के अंदर 7:30 बजे हों, यानी हमारे यहाँ उस वक्त तकरीबन 5:30 बजे होंगे। आपके यहाँ अगर 7:30 बजे अज़ान होती है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ 5 बज रहे होंगे, यानी 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो 5 बजे आपके यहाँ अगर हमारे हिसाब से अज़ान हो रही है तो 7:30 आपके यहाँ अज़ान हो रही है। तो आप ये कर सकते हैं कि 3 मेहमान आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। तो आप एकदम से अगर हाजिर ना हो तो यकीनन आपने वक्त ले रखा है तो ज़ाहिरी बात है खला तो रह ही जाता है। और अगर आप उज़्र खाही कर लेते हैं तो बहरहाल हम आपके लिए दुआ गो तो होते ही हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर आप मज़ीद मैनेजमेंट की तरफ तवज्जो देकर, यानी पहले आधे घंटे के अंदर आप नमाज़ पढ़ लें, लास्ट में आप शिरकत फरमा लें। इस तरीके से ये हो जाता है कि आपकी नमाज वाली इबादत भी हो जाती है और ये साथ साथ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो कि रूह इबादत है, रूह नमाज है, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ये वाली इबादत भी आपकी साथ साथ हो जाती है। तो इस तरीके से आप दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। नमाज पढ़ लें, फिर ताक़ीबात के तौर पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कर लें। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि कभी कभार, अगर मैं नहीं कह रहा कि आप मुतलक़न ही आप अव्वल वक्त को छोड़ दें, अव्वल वक्त छोड़ने का वक्त भी नहीं बन रहा। आप पहला वक्त अपने नमाज को दे दें, दूसरे वक्त के अंदर आप प्रोग्राम में शरीक हो जाएं, ये हो सकता है। वलाउ बिलफ़र्ज़ अगर आपको कभी कभार कहीं आपने वादा कर रखा है, जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम की ये है कि हमारे वक्त जो है प्रोग्राम का ऐसा वक्त है जो कि ज़ाहिरी बात है अब सारे मुल्कों को हम इकट्ठा कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, जितना मर्जी आए कोशिश कर लें हम कि पूरी दुनिया के वक्तों को हम अपने साथ मिला लें, वो नहीं हो सकता। ज़ाहिरी बात है कभी आपके यहाँ अज़ान होगी, कभी किसी और के यहाँ अज़ान हो रही होगी। मसलन मगरिब की अज़ान का वक्त जब हमारे यहाँ हो रहा होता है तो वहाँ पे लंदन में अज़ान का वक्त हो रहा होता है। अब हमारे यहाँ अज़ान का वक्त नहीं है, हमारे यहाँ मगरिब को अभी तकरीबन 2 से 2.25 घंटे बाकी हैं। आपके यहाँ अज़ान हो रही है, कुछ इलाकों में इशा की अज़ान हो रही है। हम सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, लिहाजा उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है, आपको वक्त तो पहले ही बता दिया जाता है। हमसे बात करके आप अपनी प्रोग्राम को मैनेज कर लिया करें कि हम इस वक्त में नमाज़ पढ़ लेंगे, इस वक्त में हम शरीक भी हो जाएंगे, दोनों इबादतें एक साथ हो जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट मौके के ऊपर हमें बताएंगे कि हम नहीं आ सकते, ज़ाहिरी बात है फिर प्रोग्राम के अंदर ये आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम है,
अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा पसोपेश इख्तियार करेंगे तो ज़ाहिरी बात है पढ़ने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत ज़्यादा खल्क किए हैं, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम अगर इंसान ना भी करे तो फरिश्ते हाजिर रहते हैं कि या अल्लाह हमें ज़िक्र का मौका दे, हमें ज़िक्र में आने का मौका दे। ज़मीन पर जब मजलिसें होती हैं तो फरिश्ते नाजिल हो रहे होती हैं। इस प्रोग्राम के अंदर यकीनन इंटरनेशनल तौर पर लोग सुन रहे होते हैं, बैनुल मिलली प्रोग्राम है और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया से लोग मोहब्बत के साथ हमें देखते हैं करबला की सबब से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के सबब से, और इस सबब के साथ एक और सबब भी मिल जाता है, वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का सबब है। यकीनन आपकी दुआएं भी हमारे साथ साथ होती हैं और आप लोगों की दुआएं भी हम आप लोगों के लिए मांग रहे होते हैं दुआएं। तो बहरहाल जो दोस्तान हमारे साथ शरीक होते हैं उन लोगों को टाइम पहले से बता दिया जाता है, पोस्टर के साथ भी एक हफ़्ता पहले आपको टाइम बता दिया जाता है, लिहाजा पहले से ही आप मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। खुदावंद मुताल का शुक्र है अभी आहिस्ता आहिस्ता मुहर्रम आ रहा है तो यकीनन आप लोगों की मसरूफियात बढ़ती चली जाएंगी और उसके अंदर ये होता है कि प्रोग्राम के अंदर आप लोग शिरकत फरमाते हैं और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए आप लोगों की ये शमूलियत यकीनन बहुत ही हमारे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ा है, रौनक का सबब है और बरकत का सबब है। काफ़ी सारे दोस्तान जो ऐसे थे जिनके बारे में मैं सोच रहा था कि 10 मुहर्रम को उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि हमें 10 मुहर्रम को दावत दी जाए ताकि हम करबलाए मौला की पाक फ़िज़ा में अपनी आवाज़ को मौला की बारगाह में हदिया कर सके। सुभान अल्लाह, ऐसा शौक़, ऐसी मोहब्बत, ऐसा जज्बा हर किसी को नसीब नहीं होता। यकीनन इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर देखें जितना इंसान तहारत की तरफ माइल होगा उतना अहले तहारत की तरफ भी माइल होता चला जाएगा और उसके नताइज अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। सना उसकी जो कुन से पै करे इम्कान बनाता है, सना उसकी जो कुन से पै करे इम्कान बनाता है, अबू तालिब के मुंह की बात को कुरान बनाता है। जहाँ में हुर बनाने का है मरकज़ मकतबे करबल, जहाँ में हुर बनाने का है मरकज़ मकतबे करबल, हुसैनी मदरसा इंसान को इंसान बनाता है, हुसैनी मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। करबला मौला अपनी ज़ात के अंदर विफाक है, विफाक का मतलब है मरकज़ है यानी कैपिटल है। करबला मौला दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत है किस चीज़ का? दारुल हुकूमत है हया का। करबला मौला दारुल हुकूमत है वफ़ा का। करबला दारुल हुकूमत है, विफाक है सब्र व रिज़ा का। करबला मौला मरकज़ है बकाए अम्बिया इस्मत तहारत आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का। करबला मौला मरकज़ है बकाए अम्बिया का। करबला मौला मरकज़ है तबलीग 1,24,000 अम्बिया का। करबलाए मौला मरकज़ है बकाए तौहीद खुदा का। करबलाए मौला मरकज़ है हमारे लिए इस्लाम का। करबलाए मौला मरकज़ है हमारे लिए ईमान का। करबलाए मौला मरकज़ है हमारे लिए इत्क़ान का। करबलाए मौला मरकज़ है हमारे लिए इजहार मवद्दत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए करबलाए मौला हमेशा ज़िंदा है, करबलाए मौला जारी है, करबलाए मौला हमेशा दिलों के अंदर असरात मुरतब करती रहेगी। करबलाए मौला कभी भी मोमिन के दिल से महव नहीं हो सकती। करबलाए मौला मोमिन के दिल के अंदर हमेशा तड़प है, चाहत है, इश्क है, जोश है, वलवला है। करबलाए मौला मोमिन को हमेशा जिंदा रखे हुए है। करबलाए मौला इंसानियत को जिंदा रखे हुए है। करबलाए मौला चाहत रखने वाले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से चाहत रखते हैं वो यकीनन करबला को कभी भी नहीं भुला सकते। जो शख्स भी इंसानियत को समझना चाहता है करबला उसके लिए ज़रूरी है। करबला अगर इंसान भूल जाए तो यकीनन करबला भूलने का मतलब ये है कि इंसान इंसानियत से आजिज़ होता चला जा रहा है। लिहाजा जो शख्स भी हक़ व हक़ानियत, वफ़ा व शराफत व हया व तहारत से मुर्तबित है वो करबला को कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए वो दाग़े दिल है, सोज़े जिगर है जो हमेशा के लिए मोमिनीन के दिलों के अंदर असरात मुरतब किए हुए हैं। और मोमिनीन करबलाए मौला से जिला हासिल करते हैं, शिफा हासिल करते हैं, करबलाए मौला से अपनी बका हासिल करते हैं, अपनी दुआओं की इस्तिजाबत हासिल करते हैं, अपनी हाजात की कबूलियत हासिल करते हैं। करबला में खिदमत करने का मतलब ये है कि करबला वालों से मुवासात रखते हैं, करबलाए मौला वालों से उन्स रखते हैं, करबलाए मौला पर फ़िदा होने का जज्बा रखते हैं। करबलाए मौला
ہمیشہ زندہ ہے، کربلائے مولا ہمیشہ ہماری دلوں کے اندر دھڑکتی رہے گی، کربلائے مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ مرتبط رہے گی، کربلائے مولا ہمیشہ اپنے سے انس رکھنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کیے رکھے گی، کربلائے مولا ہمیشہ سلامت ہے، کربلائے مولا ہمیشہ سلامتی ہے، کربلائے مولا اپنی ذات کے اندر بھی سلام ہے اور ہمارے لیے بھی سلامتی ہے، کربلائے مولا ایسا مقام ہے جہاں پہ آنے کے لیے یقیناً مومنین کے دل تڑپ رہے ہیں۔ شبیر کی نصرت کا طلبگار کھڑا ہے، ماتم کی اذاں دینے عزادار کھڑا ہے، جب زیر علم دیتا ہوں سجدے سے سلامی، محسوس یہ ہوتا ہے علمدار کھڑا ہے، سینے پہ سجائے ہوئے ماتم کے یہ تمغے، عباس دلاور کا وفادار کھڑا ہے، اس دور ثقیفائی میں فتووں کے مقابل زنجیر لیے ہاتھ میں مختار کھڑا ہے، جو سامنے آیا نہیں وہ کرب و بلا میں محسن کا وہ قاتل پس دیوار کھڑا ہے، مولائی ہمیں ایسے تھے مولائی ہم ایسے تھے کہ بیچا نہیں کچھ بھی، حالانکہ عقیدے کا خریدار کھڑا ہے، سب حلقہ ماتم ہے مصروف عبادت، سب حلقہ ماتم میں ہیں مصروف عبادت، بس ایک دشمن ہے جو برسر پیکار کھڑا ہے، بس ایک ہے دشمن جو برسر پیکار کھڑا ہے۔ یہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہمیں مائل کرتی ہے، اہل بیت علیہم السلام سے مواسات کو عام کریں، اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو عام کریں، اہل بیت علیہم السلام کے شعور کو عام کریں اور اہل بیت علیہم السلام کے فروغ ذکر کو عام کریں۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے انسان کے دل کا ہونا بیدار ضروری ہے، اور حجت خدا کے ساتھ ارتباط رکھنے کے لیے انسان کا انسانیت کی طرف مائل ہونا ضروری ہے، لہذا کربلائے مولا کے اندر موجودگی ہمارے لیے یقیناً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرف ہے۔ اچھا، کبھی کبھار انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کر نہیں سکتا، کچھ کر رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا جیسا کرنا چاہیے اسے، اور انسان اپنی سوچ کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہو گیا یہ اور کیسے کیوں نہیں ہوا۔ یہ انسان کے لیے امتحان کا مرکز ہوتا ہے، انسان کے لیے سوچ کا مرکز ہوتا ہے، اور انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری خطائیں کیا ہیں اور ہم نے کیا ایسا کیا ہے جس کے سبب سے ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سک رہا۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے امتحان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ ہم اپنے امتحان کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں، ہم کتنے صبر کے قائل ہیں۔ اچھا، یہ دعا کبھی بھی نہ دیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بلائیں دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے آفتیں دور کرے۔ یہ دنیا مرکز بلا ہے، دنیا مرکز بلا ہے، دنیا مرکز پریشانی ہے، دنیا مرکز ابتلا ہے۔ معصوم علیہ السلام کے فرمان میں جس طریقے سے آیا ہے کہ آپ اپنے کسی کو یہ دعا نہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بلائیں دور کرے۔ بلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے، ہر شخص کے لیے آزمائش ہے اور آزمائش ہوتی رہے گی، ہر حال میں آزمائش ہوگی، اور آزمائش انسان کا حصہ ہے۔ اور مومن جتنا زیادہ تقرب اللہ، تقرب المعصوم علیہ السلام، تقرب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ امتحان میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حدیث کے اندر آیا کہ دنیا کے اندر انبیاء سب سے زیادہ مورد ابتلا قرار پائے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سب سے زیادہ ان کو آزمائش میں رکھا گیا ہے۔ آزمائش میں، امتحان میں، ابتلا کے اندر یہ معنی مختلف ہیں، ان کے موارد کے اعتبار سے ان کے مفاہیم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابتلا کے اندر رکھا گیا ہے، آزمائش کے اندر۔ دنیا یعنی معصوم علیہ السلام دنیا سے لگاؤ ہی نہیں رکھتے، معصومین علیہ السلام دنیا کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ غری غیری، میرے غیر کو دھوکے میں مبتلا کرنا۔ معصوم علیہ السلام دنیا کو طلاق دیتے نظر آتے ہیں، ہر روز 3 مرتبہ امام امیر المومنین علیہ السلام طلاق دیا کرتے تھے دنیا کو کہ میرے غیر کو دھوکہ دینا، یعنی معصوم علیہ السلام اس دنیا کی طرف جو بھی رغبت رکھتا ہے اس کے لیے یہ جنت ہے، اور جو شخص اس دنیا سے رغبت نہیں رکھتا اس کے لیے یہ دنیا مورد ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ یہاں پہ ہر چیز اس کے لیے سختی کا سبب ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا میں محو ہونا چاہتا ہے تو اس دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیتا ہے، اس دنیا کی خاطر اپنی ذات کو بیچ دیتا ہے، اس دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اس دنیا میں مگن نہیں ہوتا، اس دنیا میں محو نہیں ہوتا، اس دنیا سے کتراتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ محفلوں میں بیٹھنا مشکل ہے، لوگوں کے مزاح کے اندر بے دینی دیکھ کر مشکل ہے، اس کے لیے بازاروں کے اندر چلنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بد حجابی
وہ بے دینی جو کہ اسلام نے منع فرمائی ہے وہ بازاروں میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے یہ مورد آزمائش ہوتا ہے. آنکھیں جھکا کے چلے لوگ ہنستے ہیں, دیکھ کے چلے اس کا دل گھبراتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے تو دل کے اندر بے اطمینانی کی کیفیت ہے. کیا کرے, کس طریقے سے رہے, مورد ابتلا ہے. پھر فرمایا کہ انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت زیادہ مورد ابتلا قرار پائے اس دنیا کے اندر. اور جو شخص الامثل فالامثل, جو بھی جتنا زیادہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرے گا, جو شخص بھی معصومین علیہ السلام سے قرب رکھے گا جتنا زیادہ, اتنا ہی زیادہ وہ مورد ابتلا قرار پائے گا. یہ انسان کے لیے امتحان ہے, یہ انسان کے لیے مورد آزمائش ہے. دیکھیں دین ہے تو آزمائش اپنے دل کے اندر باقی رکھیں, اور یہ دعا کسی کو بھی نہ دیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے بچائے. دعا کا دیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پریشانیوں کو آسان فرمائے, ان کو آسان فرمائے, آپ کے لیے حل عطا فرمائے ان کا. کسی کو کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے پریشانیاں دور کریں, آپ سے بلائیں دور کرے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں بلائیں دور ہو جائیں, یعنی دنیا سے ہی ختم ہو جائے وہ شخص, وہ دنیا سے اٹھ جائے, یعنی وہ مر جائے, مطلب یہ بنتا ہے اس کا. یعنی دنیا کے اندر آزمائش ہے, بلا ہے. اس دنیا کے اندر فرحت کسی کو بھی نہیں ہے. ظاہری طور پر لمحے کی فرحت ملی ہے تو اگلے لمحے کوئی نہ کوئی مشکل آ گئی ہے. ایک خوشی ملی ہے تو دوسری پریشانی آ گئی ہے. وہ دوستان جو مختلف ممالک سے ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں یقیناً ہمارے لیے باعث صد احترام ہیں, باعث صد محبت ہیں. وہ دوستان جو ہمارے لیے میسیجز لکھ رہے ہیں, انشاءاللہ میں اینڈ میں پڑھوں گا آپ لوگوں کے میسیجز. ابھی آپ لوگوں نے جو دعائیں لکھنی ہیں وہ دعائیں ہمارے پروگرام میں آپ لکھتے رہیے. بہرحال میں معصومین علیہ السلام کے سیرت سے, ہمارے ایک مہمان نے لکھا کہ ان کے ہاں میسیج بھیجا تھا کہ ان کے ہاں نماز کا وقت ہوگا لہذا وہ شرکت نہیں فرما سکیں گے. بہرحال ان کے لیے دعا گو, خداوند متعال ان کو نمازیوں میں معشور فرمائے. اور دوسرے مہمان جس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. جناب بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر ایام چل رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کے. تو امام رضا علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ یقیناً بہت بلند و بالا و عرفہ و اعلیٰ ہے. ہاں ضامن آہو امام رضا علیہ السلام کا لقب, اور سامن الحجج, حجت کی جمع حجج ہوتی ہے, حجت کی جمع حجج ہوتی ہے, اور سامن 8ویں کو کہتے ہیں. 8ویں حجت امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے. اور امام رضا علیہ السلام کے لیے کافی سارے القاب جو نقل ہوئے ان کے اندر عالم آل محمد علیہ السلام بھی نقل ہوا ہے. امام رضا علیہ السلام نے علم اہل بیت علیہ السلام کو عام کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام سید غفران عباس زیدی صاحب, چنیوٹ پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد, مولا علی مدد. کربلائے مولا. یقیناً بین الحرمین میں آپ کو مولا کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہوگی, اور ذکر اہل بیت علیہ السلام ویسے ہی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. جی ضرور, ماشاءاللہ جی, بہت بہت شکریہ رضوی صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. امام حسین کا قصیدہ ہے, میں اس سے آغاز کروں گا. بسم اللہ. وہ جو میرے حسین کو حق مانتے نہیں, وہ جو میرے حسین کو حق مانتے نہیں, وہ ذات مصطفیٰ کو ہی پہچانتے نہیں. واہ 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 واہ. فتوے جو دے رہے ہیں عزائے حسین پر, فتوے جو دے رہے ہیں عزائے حسین پر, ہم ان کو عقل والوں میں گردانتے نہیں. ہم ان کو عقل والوں میں گردانتے نہیں. کہتے ہیں جو یزید کو اسلام میں شہید, کہتے ہیں جو یزید کو اسلام میں شہید,
ہم ایسے ظالموں کو بشر مانتے نہیں، واہ 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 واہ، ہم ایسے ظالموں کو بشر مانتے نہیں۔ واہ 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 واہ، راہب سے پوچھا کون سخی ہے جہان میں، واہ راہب سے پوچھا کون سخی ہے جہان میں، واہ، کہنے لگے حسین سوا جانتے نہیں، واہ 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 واہ، کہنے لگے حسین سوا جانتے، غفران جس کی نظر میں کربل کی خاک ہو، واہ واہ، غفران جس کی نظر میں کربل کی خاک ہو، در در کی خاک پھر وہ کبھی چھانتے نہیں، واہ واہ واہ، کی خاک پھر وہ کبھی چھانتے نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد باجل فرج۔ اگر ٹائم ہو رہی صاحب تو اجازت ہو تو دو اشعار، دو تین اشعار بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہیں بسم اللہ۔ مصائب پہ، اگر آپ کے اجازت ہو تو 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، آپ صاحب اختیار 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، بسم اللہ کی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ کہا زینب نے اے بھائی تیرے بن شام جاؤں گی، اللہ اکبر، کہا زینب نے اے بھائی تیرے بن شام جاؤں گی، میں پیغام حسین ابن علی سب کو سناؤں گی، کہا زینب نے اے بھائی تیرے بن شام جاؤں گی، بتاؤں گی ہے ظالم کون اور کس کو ظلم سے مارا، میں حاکم کا محل خطبوں کی طاقت سے گراؤں گی، اللہ، ہاں ماریں گے مجھے ظالم سفر میں تازیانے بھی، اللہ اللہ، کٹھن رستے میں اے بھیا صبر تجھ سا دکھاؤں گے، میرے ہمراہ جاتی ہے تمہارے قلب کی تسکین، میں زندہ کے اندھیرے میں سکینہ کو گواؤں گی، اللہ اللہ، بے پہاڑ کے سمجھے کہ تم کو ختم کر ڈالا، میں ہر مومن کے سینے میں دیا تیرا جلاؤں گی، اللہ، یہ جتنا بھی چھپائیں گے تیرا خون چھپ نہ پائے گا، میرے بھائی تیری مجلس میں گھر گھر میں کراؤں، جو واپس کربلا آئے کہا بی بی نے بھائی سے، بتا بھائی
میں یثرب کو تیرے بن کیسے جاؤں گی. اور یہ آگے ہے اس کا بسم اللہ. سوچو تو اے غفران کیسے وہ رہی ہوگی ہائے جو کہتی تھی میرے بھائی تیرے بن رہ نہ پاؤں گی. ہائے کہا زینب نے اے بھائی تیرے بن شام جاؤں گی. ہائے. اللہم صلی صلی اللہ محمد و آل محمد. جی سر. آپ کے پاس کچھ وقت ہے، باقی 6 منٹ ہیں، اگر کچھ اور کلام پڑھنا چاہیں آپ تو. ماشاءاللہ. صرف آپ مجھے اصل میں جی ضرور میں 1 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ. جی یقیناً آپ کلام تلاش کر رہے ہوں گے اس وقت کے اندر تو. جی کربلائے معلیٰ کے اندر ماشاءاللہ بہت گرم موسم ہے، اور آپ کے ہاں بھی یقیناً کربلائے معلیٰ میں حاضری کا یہ شرف. دعا گو ہوں کہ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. اور یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام غفران زیدی صاحب چنیوٹ پاکستان سے. یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت اور خاص وقت ہے، خاص مقام ہے. جو حجت خدا کا ظہور دور ہوتا چلا جائے گا تو کربلائے معلیٰ لوگ دین سب ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور جس طریقے سے حدیث کے اندر ہے ایک وقت آئے گا کہ قرآن فقط حرف رہ جائیں گے، اور ہم لکلکہ لسانی اور جی ہمارے ساتھ موجود تھے غفران زیدی صاحب. تو جی آپ نے تلاش کر لیا ہوگا کلام، بسم اللہ کیجیے. دشت میں کہہ رہی تھی سکینہ بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو. دشت میں کہہ رہی تھی سکینہ بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو. ہر طرف ظلم کیسا ہے چھایا صبح سے نہ سکوں ہم پایا. دہشتوں کو خدا را مٹا دو بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو. آج خیمے بھی بابا جلے ہیں کیسے پردیس میں ہم لٹے ہیں. کوئی جا کے چچا کو بلا دو بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو. کس طرح خون تیرا بہا ہے یہ سکینہ تمہاری گواہ ہے. خود اٹھو یا مجھے بھی سلا دو بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو. پانی خیموں میں آیا ہے بابا ہاں مگر میرا اصغر ہے پیاسا. آؤ بھائی کو پانی پلا دو
بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو، دیکھ کر سر کو نوکے سینہ پر کہہ رہی تھی سکینہ وہاں پر، نوکے نیزہ سے سر کو ہٹا دو، بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو۔ کہتی نہ تھی کہ بابا نہ جاؤ، اپنے سینے پہ مجھ کو سلاؤ، کوئی بابا سے مجھ کو ملا دو، بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو۔ مجھ کو لگتا ہے غفران ایسے کہہ رہی ہو سکینہ کے جیسے، نوحہ روزے پہ میرے سنا دو، بابا تم ہو کہاں یہ بتا دو۔ عشق میں کہہ رہی تھی سکینہ، اللہم صلی اللہ محمد محمد عجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یہ محبت، یہ مودت، یہ جوش ولا آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہیں۔ دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ خداوند متعال آپ کو جلد کربلائے معلیٰ میں لے کر آئے، روبرو بیٹھ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کریں، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام جناب غفران زیدی صاحب چنیوٹ پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ جس محبت جس خلوص کے ساتھ آپ شرکت فرماتے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا ہے، خداوند متعال آپ کے زور قلم زور بیان میں مزید اضافہ فرمائے، اور محبت اور معرفت اہل بیت علیہ السلام کو ہمیشہ عام کرتے رہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا آپ کو ذکر کی دعوت دیتا رہوں گا۔ میں زحمت نہیں کہوں گا، کیونکہ مومن کے لیے ذکر زحمت نہیں ہوتا، یہ رحمت ہوتا ہے، لہذا جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ اور جو دوستان ہمیں فیس بک پر میسیجز لکھتے رہے، سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے سلامت رہیں، جاوید بھائی بہت اچھی وضاحت کی، مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے، التماس دعا پلیز۔ سکینہ علی صاحبہ نے لکھا، سکینہ علی صاحبہ نے سلام یا مولا لکھا، اور سکینہ علی صاحبہ نے لبیک یا امام لکھا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کے تلبیے کو قبول فرمائیں۔ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا لبیک یا حسین علیہ السلام، مولا آپ کے تلبیے کو قبول فرمائیں۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا سلام یا حسین علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ ناصر عباس صاحب نے لکھا لبیک یا حسین علیہ السلام، دعاؤں کی اپیل، مولا امام حسین علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے سلام یا باب الحوائج غازی مولا علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، آپ پر سلامتیاں برکتیں نازل ہوں۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا کربلا ہماری درسگاہ، کربلا مولا ہمیشہ سلامت رکھے، سلامت رہے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور ہمیشہ کربلائی رہیں آپ بھی۔ سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا التماس دعا صحت اور عزت والی زندگی کے ساتھ زیارت نصیب و، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے مولا ہماری بلائیں دور کریں، آزمائش سے محفوظ رکھیں، مولا آپ کی آزمائشیں آسان فرمائیں آپ کے لیے، اور آپ کے لیے بلائیں آپ کے لیے آسان فرمائیں، اور آپ کو ہر دعا آپ کی حق میں قبول فرمائیں۔ اور ہائے بی بی سکینہ پرسہ قبول فرمائیں، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ حسنین چودھری صاحب نے لکھا التماس دعا مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، اور جلد کربلائے مولانا نصیب و بال بچوں کے ساتھ خوشیاں نصیب فرمائیں۔ اور حسنین چودھری صاحب نے لکھا ماشاءاللہ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، عزت عطا فرمائیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ۔ جو دوستان ہمیں دیکھ رہے ہیں مختلف جہات سے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، آپ کی پریشانیاں اور مشکلات امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاجات کے طور پر پیش کرتے ہیں، مولا آپ کی حاجات کو بارآور فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ آئیں سب حاجات کی بارآوری، سب دعاؤں کی قبولیت، حجت خدا کا ظہور مل کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔